مبارک اور بھلا ہے۔ خدا ان کے ہم آج دن کے لیے شکر گزار ہیں جس سے ہمیں فضل دیا کہ ہم اس زندہ خدا کی پاک حضوری میں آئیں۔ خدا ان کا مقدس کلام زبور نمبر 25 میرے ساتھ آپ کھولیں۔ خدا کا کلام اگر اس دنیا میں نہ ہوتا تو دنیا بالکل تاریک ہوتی، انسانوں کے پاس کوئی امید نہ ہوتی۔ خدا کا کلام نور ہے اور گناہ جو ہے وہ تاریکی ہے۔ سو تاریکی کا توڑ جو ہے وہ صرف نور ہے، روشنی ہے۔ یہ پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا۔ آج جو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھنے کو ہے، خدا کے کلام میں تسلی اور اطمینان ہے۔ اگر تسلی اور اطمینان اس دنیا میں نہ ہو تو بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے جو ہارٹ اٹیکس کا شکار ہوتے ہیں، برین ہیمریج کا شکار ہوتے ہیں۔ کب انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ جب کوئی ایسا غم ہماری زندگی میں ہوتا ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور پھر وہ سٹروکس اتنے ہائی ہوتے ہیں جس کا مقابلہ نہیں بندہ کر سکتا، اور اس طرح سے وہ روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی ڈیمیج ہوتا ہے۔ سو خدا کا مقدس کلام زبور نمبر 25 میں لکھا ہے، اے خداون میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو اس میں ہماری جان کا بھی عمل دخل ہے۔ جان ہمارے بلڈ کے اندر ہے۔ اب اتنا تو ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں، کئی لوگوں کو بلڈ پریشر بھی نہیں آتا، کہتے ہیں بلڈ ہو گیا۔ تو جب حالات ناساز ہوتے ہیں تو پھر ہماری جان بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن خدا کا ایک بندہ، خدا کی ایک بندی، جب اس سے لوگ ستاتے ہیں یا اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو دنیاوی ذرائع وہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی جان، اپنا مقدمہ زندہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور دنیا کے اندر ایمانداروں کو ایک جنگ جو ہے وہ درپیش ہے۔ لکھا ہے، اے میرے خدا میں نے تجھ پر توکل کیا ہے۔ تو یہ ایک ایماندار کی آواز ہے۔ وہ لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں بھاگتا، وہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ ایک دن میرا خدا مجھے انصاف دے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرا خدا مجھے انصاف دے گا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ خدا کے بندہ داؤد کی یہ زبور بزرگ داؤد کا ہے، اور اس کی یہ دعا ہے۔ اور اس طرح کی دعائیں کتاب مقدس میں، زبور کی کتاب کے اندر بہت جگہ پر آپ کو اس طرح کی دعائیں ملیں گی۔ اور وہ دعائیں آج ہم جیسے ایمانداروں کی بھی ترجمانی کرتی ہیں خدا باپ کے حضور میں۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ خدا ہے جو ہمیں برے وقتوں میں سنبھالتا ہے۔ شرمندگی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ شرمندگی انسان کے ٹیلنٹ کو، اس کی خوبیوں کو پس پردہ لے جاتی ہے۔ شرمندگی کے باعث کئی بار ہم لوگوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہماری قوت کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن اس وقت کیا کیا جائے؟ اس کے مختلف سبب ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے ہر روز آج بھی ایمانداروں کو ہمیں
اس دعا کو بھی خدا کے حضور رکھنے کی ضرورت ہے. خداوند مجھے شرمندہ نہ ہونے دے. ہاللیلویا. مجھے شرمندہ نہ ہونے دے. میرے دشمن مجھ پر شادیانہ نہ بنائے. تو بات ہم کر رہے ہیں ایمانداروں کو کئی بار بہت ساری جگہوں پر بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑتی ہے جہاں پر دشمن انگلیاں اٹھائیں، اور کئی بار وہ ہمارے ذاتی معاملات ہوتے ہیں، کئی بار وہ معاملات ان لوگوں کے باعث ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. ایوب کی بائبل مقدس میں مثال ہے، جب اس کے بچے جمع ہوتے تھے ہفتہ وار تو وہ قربانیاں چڑھاتا تھا کہ کہیں میرے بچوں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کے باعث مجھے شرمندگی ہو. ہر روز خدا کا بندہ دعا میں اس بات کو لے کے جاتا ہے. داؤد بھی کہتا ہے خدا کا بندہ مجھے شرمندہ نہ ہونا ہے، میرے دشمن میرے اوپر شادیانہ نہ بنائے، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا. ہاللیلویا. کوئی شرمندہ جو تیرے منتظر ہیں. خداوند بچائے گا، رحم کرے گا، فضل کرے گا. لیکن دعا کرنا یہ ہر ایک ایماندار کی ڈیوٹی ہے. یاد رکھیں عام بندے کا ابلیس اتنا دشمن نہیں ہے، لیکن جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اس کی بھرپور کوشش ہے. وہ ہماری فیملی کی طرف سے، ہمارے ذاتی معاملات کی طرف سے، ہمارے فائنینس کی وجہ سے وہ ہر جگہ پہ ہمیں ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. لیکن خدا کا بندہ کہتا ہے میں تجھ پر توکل کرتا ہوں. ہاللیلویا. ایماندار یاد رکھیں ان کا مستقبل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہمیشہ جلالی رہا ہے. ہاللیلویا. یہ ہمارے پاس ایک امید ہے چونکہ خداوند کر سکتا ہے. پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہو. اس میں بھی دونوں طرح سے ہم لے سکتے ہیں. ایک ماں باپ ہے، وہ بچوں کو کیسے وفاداری سے اپنی ضرورتوں کو روک کے ان کی پرورش کرتا ہے، لیکن کئی بار وہ بے وفائی کرتے. ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور دیگر بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میاں بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں. کئی بار ہونے تو دیکھ رہے بھی ہونے والا اب یہ کر کے دکھائے. لیکن ایک سچا ایماندار اپنا مقدمہ ہمیشہ خداوند کے پاس لے کے آتا ہے. ہاللیلویا. اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا، اپنے راستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ ناحق کرتا ہے تو پھر آپ بولیں کہ اب میں اس سے بڑا تجھے کر کے دکھاتا ہوں. اینٹ کا جواب کیسے؟ میں اینٹ کا جواب اب پتھر سے دے کے تجھے دکھاتا ہوں. نہیں، پھر تو آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی مدد ملے. لیکن آپ نے اپنا مقدمہ کہاں پر لے کے جانا ہے؟ خداوند کے حضور میں لے کے جانا ہے. ہاللیلویا. کہاں پر لے کر جانا ہے؟ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر صرف ایک شخصیت ہے جو آپ کا بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. بائبل مقدس کی یہ بڑی مشہور آیت ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ کے تلے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. سچا آرام صرف خداوند کے پاس ہے. ہاللیلویا. اور کہ مجھے اپنی سچائی پر چلا کر تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے. میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں. ایک سچا جو ایماندار ہے اس کی آس نہیں ٹوٹتی. اس کی آس، اس کی کنٹینیوٹی جو ہمیشہ خداوند کے ساتھ لگی رہتی ہے. اے خداوند اپنی رحمت و شفقت کو یاد فرما، کیونکہ وہ ازل سے ہے. خدا راست بازوں کو چھوڑتا نہیں ہے. آمین. راست بازوں کو
اس کا رحم، اس کا فضل، اس کی شفقت کب سے ہے؟ لکھا ہے ازل سے ہے۔ ہاللیلویا، کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ خدا نے ازل سے انسان سے پیار کیا ہے۔ خدا نے ازل میں ہی انسان کے لیے کفارہ دیا ہے۔ ہاں جی، کیا دیا ہے؟ جب آگے آدم میں گناہ ہو گیا تو نبوت ہے بائبل مقدس کے اندر ایمانداروں کے لیے، ایک ہوپ ہے کہ عورت کی نسل سے ایک شخص میں پیدا کروں گا۔ ابلیس جو ہے، جو کہ یسوع سے ہمارا نمائندہ بنا، وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا سانپ، لیکن وہ اتنا مضبوط ہوگا، وہ اس کے سر کو کچل ڈالے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایماندار جو خدا پہ بھروسہ کرتا ہے وہ پھر کامیاب ٹھہرا۔ ہاللیلویا، وہ پھر کامیاب ٹھہرا۔ دنیا آپ کے خلاف کچھ کرتی رہے، ابلیس آپ کے خلاف دن رات سسٹم چلاتا رہے، لیکن آپ نے اپنی تار خداوند کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے۔ ہاللیلویا۔ میری جوانی کی خطا اور میرے گناہوں کو یاد نہ کر۔ کیوں؟ گناہ انسان کو شرمندہ کرتا ہے، گناہ کے باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ سو خدا کا بندہ کہتا ہے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ آدم اور حوا کیوں چھپ رہے تھے؟ ورنہ خدا ہر روز ان سے ملنے کے لیے آتا تھا، وہ خوشی خوشی خداوند کو قبول کرتے تھے۔ لیکن جب گناہ ہو گیا، نافرمانی ہو گئی، ہاں جی، جس بچے نے گھر میں غلطی کی ہو نا، اب پتہ چلے ہاں جی پاپا آ گئے، وہ پھر کیا بچہ، وہ اس نے ادھر ادھر ہونا ہے۔ کیوں؟ اب پکڑائی ہو جائے گی، ڈانٹ پڑے گی۔ آدم اور حوا خوشی سے خدا کو قبول کر دیتے، لیکن جب گناہ ہو گیا اس دن وہ درختوں کے پتوں میں چھپ رہے تھے۔ خداوند کو تو سارا پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے آدم تو کہاں ہے؟ تو کہتا ہے خدا میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا، کیونکہ میں گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ گناہ کے کبھی بھی یاد رکھے، سنے غور سے، گناہ کے کبھی بھی اثرات اچھے نہیں ہوتے، انسان کو ننگا کر دیتا ہے۔ پھر وہاں پر کفارے کا پھر ہمیں سوچ ملتی ہے، ان کے لیے جانور ذبح کیے گئے اور خدا نے ان کو چمڑے کے کرتے پہنائے۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیں صرف خداوند ہے جو ہمیں شرمندہ ہونے سے بچاتا ہے، ہماری شرمندگی کو ڈھانپتا ہے، ہمارے اوپر رحم کرتا ہے، ہمارے اوپر فضل کرتا ہے۔ اور اے خدا اپنی نیکی کی خاطر اپنی شفقت کے مطابق مجھے یاد فرما۔ خدا نیک اور راست ایسے وہ گنہگاروں کو راہ حق کی تعلیم دے گا، وہ حلیموں کو انصاف کی ہدایت کرے گا۔ ہاں، وہ حلیموں کو اپنی راہ بتائے گا۔ جو خدا کے عہد اور اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے اس کی سب راہیں شفقت اور سچائی ہیں۔ اے خدا اپنے نام کی خاطر میری بدکاری کو معاف کر دے، کیونکہ وہ بڑی۔ کئی بار تو لوگ اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اگر غلطی ہوتی ہے خداوند کے حضور فوراً اس کا ازالہ کریں، ورنہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے؟ خداوند اس کو اس کی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے، اس کی جان لکھے راحت میں رہے گی۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی جان کیا رہے گی؟ کئی بار ایماندار شکر گزاری کہتا ہے، خدا تیرا شکر ہو کہ تیرا کلام ہمیں مل گیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ جن کے پاس خدا کا کلام نہیں، جن کے پاس رہنمائی نہیں، اور اس کی نسل جو
خدا ان کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے، اس کی جان راحت میں رہے گی اور اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی۔ خدا ان سے کامیابی جو ہے وہ دے گا۔ خدا ان کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کے کیبنٹ میں رہتے ہیں، جو ڈرتے ہیں وہ خدا ان کے رازدار بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویا! خداوند کے رازدار بن، ان کو پتہ ہے کہ خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے، ابھی وہ کرنے والا کیا ہے، خدا ان سے مشورہ کرتا ہے، وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میری آنکھیں ہمیشہ خدا ان کی طرف لگی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا۔ میری طرف متوجہ اور مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں بے کس، اور پھر آگے لکھا ہے مصیبت زدہ۔ کئی بار ایماندار کسی مشکل میں جا سکتے ہیں اور کہتے ہیں خدا میں کیا کروں گا، لیکن اس وقت بھی ہر ایماندار کو خدا پہ بھروسہ کرنا ہے۔ میرے دل کے دکھ بڑھ گئے، تو جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو پھر دکھ کے ہیں بڑھ جاتے ہیں، تو مجھے میری تکلیفوں سے رہائی دے۔ شرمندگی کے باعث بندے کا دل متاثر ہوتا ہے، اس کی جان متاثر ہوتی ہے۔ تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دے اور میرے سب گناہ معاف کر دے۔ جان فشانی کا مطلب ہے مشکل حالات میں رہ کر بھی خداوند کی طرف بڑھنا۔ ہاللیلویا! مشکل حالات میں بھی خداوند کی طرف بڑھنا۔ میرے دشمنوں کو دیکھ، کیونکہ وہ بہت ہے۔ تو یہ زبور جو ہے داؤد کی اس جنگ کا ذکر کرتا ہے۔ کئی بار آپ کے بھی چاروں طرف بہت کچھ ہے جو آپ کے مخالف ہے، اور ان کو مجھ سے سخت عداوت ہے۔ میری جان کی حفاظت کر اور مجھے چھڑا، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میرا توکل، پھر ایک بار داؤد کہتا ہے، تجھ پر ہے۔ ہاللیلویا! میرا توکل، دیانتداری اور راست بازی مجھے سلامت رکھے، کیونکہ مجھے تیری ہی آس ہے۔ اے خدا اسرائیل کو ان کے سب دکھوں سے چھڑا لے۔ خدا کے کلام میں ہم پولس رسول کے حوالے سے آئیے ایک بات دیکھتے ہیں کہ کئی بار خدا کا بندہ پولس رسول بڑے بڑے دکھوں اور مشکلوں اور مصیبتوں میں گھر گیا، لیکن اس کے پاس ایک امید ہے۔ اسی طرح سے آج بھی جب ایماندار ہوتے ہوئے ہم کئی بار آزمائے جاتے ہیں، دکھوں میں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے۔ ہاللیلویا! خدا کے کلام میں تیموتھیوس کے خط میں سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا چوتھا باب ہے، دوسرا تیموتھیوس، اس کا چوتھا باب، آیت نمبر 5 میں لکھا ہے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ۔ ہاں جی، سب باتوں میں دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے، اپنی خدمت کو پورا کر۔ کئی بار بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دکھ ہیں جو خداوند کے ساتھ چلنے میں آپ کو روک دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو روک دینا چاہتے ہیں۔ ایماندار کو تشبیہ دی گئی ہے عقاب سے۔ کس سے؟ عقاباں دے بانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردا۔ وہ آپ عقاب ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں بھی کئی طرح کے ٹربل ہو سکتے ہیں، لیکن عقاب کی یہ خوبی ہے جب حالات مخالف ہو وہ اس وقت بھی اپنی پرواز کو جاری رکھتا ہے۔ ہاللیلویا! عقاب یہ وہ پرندہ ہے جو ہوا کے مخالف رخ میں اڑتا ہے۔ ایک ایماندار کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے خداوند میں چلتے رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ عقاب اپنے سے بڑے جانوروں کو بھی اٹھا لیتا ہے، اتنے اس میں پاور ہے، لیکن کئی اس کے لیے بھی مشکل ہے۔
पौलुस एक हीरो शख्स है, लेकिन कई बार वो कहता है मुझे अबलीस का काफिर जो है वो कांटा चुभोता है। कई बार वो कंप्लेन करता है, उसकी आंखें खराब हो जाती थी, कहता खुदा मैं क्या करूं, मैं तेरा काम करना चाहता हूं, लेकिन मुश्किलात है। कई बार इंसान उसके लिए मुश्किलात पैदा करते थे, खुदा अब मैं क्या करूं, क्या मैं खिदमत छोड़ दूं? लेकिन वो खिदमत करता रहा। हालेलुया। वो 21 में से 17 जो खतूत है वो पौलुस रसूल के हैं। अगर ये अजीम खादम रुक जाता, बहुत सारा कलाम स्टॉप हो जाता है। इसी तरह से खुदा आपसे भी उम्मीद रखता है, आपको भी कहता है मेरे काम आओ। अगर आप रुक जाओ तो खुदा का प्लान वो काम तो अपना कर ही सकता है, लेकिन आपका फिर उसमें क्या हिस्सा होगा? क्यों भाई, सवाल है ना, आपका क्या हिस्सा होगा खुदा की बादशाही में? अगर हम काम रोक दें तो पौलुस के लिए भी कई तरह के मसाइल थे। जब वो जेल में था उस वक्त भी कई लोग उसके खिलाफ साजिशें करते थे कि ये हो थोड़ा देर रगड़ा जाओ, ये बड़ा पास्टर बढ़िया है। और उनका वो जिक्र करता है, सिकंदर ठठेरे का वो जिक्र करता है, कहता है ये मेरे खिलाफ खिदमत में रुकावटें डालते हैं। तो कई तरह की एक ईमानदार की जिंदगी में मुश्किलात हो सकती है। देखिए, बिशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा करे। हालेलुया। अपनी खिदमत को, हो सकता है आप खुदा के खादम या खादमा ना हो, लेकिन खानदानी जिम्मेदारियां आपकी हैं, सोसाइटी में आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। तो हम बात कर रहे थे औकाब की। तो एक बड़ा शरारती परिंदा है कवा। वो क्या करता है, वो कई बार उड़ते हुए वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसकी जो गर्दन है ना, इधर वो चोट मारता है। अब नीचे बैठना, अपनी प्रवास को रोकना, ये औकाब की शान नहीं है। अपनी प्रवास को वो जारी रखता है। इसका फिर हल वो क्या निकालता है? औकाब का काम कबे से लड़ना नहीं है। औकाब तो बड़े बड़े जानवरों को भी उठा देता है, ठीक है ना? तो आपका काम कबे से लड़ना नहीं है। कई बार आपके लेवल से जो बहुत नीचे लोग हैं या जिनकी हरकतें ऐसी हैं, उनसे लड़ना आपका काम नहीं है। कीचड़ में आप पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा? कीचड़ तो पहले कीचड़ है, वो छींटे आपके ऊपर आएंगे, तो ये आपकी शान नहीं है। हल वो क्या निकालता है? वो फिर इतनी बुलंदी पे चला जाता है कि औकाब के फेफड़े ऊपर जब जाते हैं तो हवा का दबाव, प्रेशर से वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होती है, लेवल कम हो जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है? वो फिर कवा सरवाइव नहीं कर सकता उस कम ऑक्सीजन में, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। औकाब अपनी प्रवास को फिर भी जारी रखता है। हालेलुया। तो आप अपने किरदार में, अपनी सोच में, अपने ख्याल में ईमानदार होते हुए फिर वो लोग सोचे यार हमने क्या प्लानिंग की थी, ये हुआ क्या है? हालेलुया। ये हमने क्या सोचा था यार, ये क्या हुआ है? आपको आगे बढ़ना है। पौलुस कहता है क्योंकि अब मैं कुर्बान हो रहा हूं, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। मैं यीशु मसीह की जिंदगी में कितने लोग उसके मुखालिफ थे, लेकिन यीशु अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने वो सलीब तक पहुंचा। मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हालेलुया। ईमान को आईना के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुंसिफ यानी खुदा मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़ुहूर के आरज़ूमंद हों। हाँ जी, आरज़ूमंद। यहां पे जुमला बड़ा खूबसूरत लिखा गया, हों।
بھئی جیڑا بھی جو بھی آرزومند ہو دعوت عام ہے وہ اس کو تاج دے گا، لیکن اپنی کشتی کو روکنا نہیں ہے، اپنی دوڑ کو سٹاپ نہیں کرنا، نیکی کرنے سے باز نہیں آنا، خدا کے ساتھ چلنا، اس دوڑ کو آپ نے سٹاپ نہیں کرنا کسی کی وجہ سے۔ اینڈ وہی شرمندہ ہوں گے جو آپ کے خلاف ہیں، وہ حالات ہوں، وہ انسان ہوں، وہ کچھ بھی ہو، وہ ابلیس ہو، وہ شرمندہ ہو جائے گا، لیکن آپ کے سر پر تاج سجے گا۔ ہاللیلویہ، آپ کے سر پر اور شریروں کے منہ پر شرمندگی ہوگی۔ میرے پاس جلد آنے کی کوشش کر، کیونکہ دماغ میں اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا اور تھسلونیکے کو چلا گیا، اور کرسکینس گلتیا کو اور تیتس دلمتیا کو، صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا کیونکہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ تو کئی بار قریبی ساتھی جو ہے اس وقت میں پولس رسول کو چھوڑ گئے، یسوع مسیح کو چھوڑ گئے، ہم کس کے بیچارے ہیں؟ لیکن سب نے اپنے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے داؤد، خدا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ جتنے بھی مقدسین کا ذکر ہے، کسی کی زندگی کا اینڈ شرمندگی کے ساتھ نہیں ہوا جو خدا کے ساتھ چلتے رہے، وہ ہمیشہ کامیاب اور کامران ہوئے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔